بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت ہی حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریدتا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اسرائیلی کو بہت ہی قلق ہوا اور وہ ایک مدت تک اس قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو پریشان دیکھ کر اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے تیرے لیے میں اس کو زندہ کر دوں؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام نکل آیا، جس کے ناک کے نتھوں، آنکھ اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی تو دوسری قبر ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر کو جھاڑتے ہوئے باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو عمرہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر وہ عرصے سے جاگ رہا تھا اور اس پر نیند کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیری قبر پر گروزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ تو بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا نہایت ہی حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا اور اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھ دیا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ادھر شہزادے کی نظر بھی جب اس کے اوپر پڑی تو وہ بھی اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اس کو گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ جب اس کے شوہر نے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی ترتیب سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اس کے نشان قدم پر چل کر اس نے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ تو اس کو دیکھ کر اس نے شہزادے سے عرض کی کہ یہ میری بیوی ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ اسے کوئی جواب دیتا اور اس کی بیوی بول پڑی کہ میں تیری
بیوی نہیں ہوں، بلکہ میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اس کا جواب سن کر شہزادہ اسرائیلی سے بولا، کیا تم مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، یہ وہی عورت ہے۔ جس پر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ عورت تو نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا، بخدا یا روح اللہ، میں وہ عورت نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو میں جو جان مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے وہ واپس کر دیجیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو اس حبشی غلام کو دیکھ لیجیے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی نکاح نہیں کرے گا، اور وہ میدانوں کی طرف نکل گیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کر موت آ گئی۔ اس سارے واقعے کا نتیجہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس عقائد سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے رسول اور نبی کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری میں زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے تعلیم اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔